अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक वो है जो हमारे बहुत से लोगों का ये ड्रीम है। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से करवा रहा हूँ जिनका नाम मिस्टर उस्मान है, जो यूके में रहते हैं और तकरीबन अराउंड 13 to 15 ईयर्स से यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पर इन्होंने बड़ी कम उम्र में ये गए और वहाँ पर इन्होंने जॉब्स की, वहाँ पर इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे लेवल पर फ्रेंचाइज़ के बिज़नेस को ओन करते हैं। इनसे हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने यूके में टोटल में कितना अरसा गुजारा है? सर मुझे ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए हैं यूके के अंदर। राइट, तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि यूके का जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है वो तो चेंज होती रहती है, पर जनरली क्या प्रोसीजर होता है? अगर मैं पूछूं कि इमिग्रेशन के हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को एडवाइस करें तो आप क्या करेंगे? ऐसा है हुसैन कि 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं मेन जिसके थ्रू आप यूके जा सकते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर है एंड दैट इज़ द ईजीएस्ट रूट एज़ वेल टू गो टू यूके। उसके अलावा स्पाउस वीज़ा होता है या आपकी डायरेक्ट इमिग्रेशन होती है ऑन एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस वीज़ा। तो आपके अपने एक्सपीरियंस से जो ईजीएस्ट तरीन मोड है वो स्टूडेंट वीज़ा है। अच्छा सर, बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए मेजर जो हैं वो क्या क्राइटेरियाज क्या होते हैं इसके लिए? एज सच स्टूडेंट वीज़ा का क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि यूके ने अपनी पॉलिसी फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स दे मेड इट वेरी लीनियंट। पॉलिसी काफ़ी उनकी लीनियंट है जिसके अंदर अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक है एंड यू qualify to get admission in a good university, so that is all you need. You get your admission और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर दें and it only takes a few weeks और आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो सर ये बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से जाते हैं यूके में, उनके लिए किस तरह की जॉब्स होती हैं वहाँ पर, और जॉब्स किस तरह की होती हैं, और यूके की स्टूडेंट जो वीज़ा जो मतलब ये जो पॉलिसी होती है जॉब की, कितने आवर्स करते होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी ज़रा बताइएगा, और वेज रेट क्या चलता है स्टूडेंट्स का वहाँ पर, ताकि लोगों को पता हो जो प्लान कर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। जी बिल्कुल। जहाँ तक जॉब का ताल्लुक है, एज अ स्टूडेंट यू आर ओनली अलाउड टू वर्क 16 आवर्स अ वीक और उसके अंदर जो मिनिमम वेज है वो नेशनल एक मिनिमम वेज होता है यूके का, जो इट डिपेंड्स ऑन योर एज, लेकिन जो मैक्सिमम है ओवर 22 ईयर्स ऑफ एज वो चेंज होता रहता है, लेकिन करंटली इट्स ऑलमोस्ट £9 एन आवर जो कि मिनिमम वेज है। यस। अच्छा ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर चंक है वो स्टूडेंट्स का ही है, तो वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जो आपने देखा है वहाँ पर जाके लोगों, और क्या मिस्टेक्स के उनको आफ्टर इफेक्ट्स क्या फेस करने पड़ते हैं? देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि एक मिसकंसेप्शन है अमंग पाकिस्तानीज़ के यहाँ से जब वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए चले जाते हैं तो शायद वहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं कि दैट दे कैन पे देयर ट्यूशन फ़ी एज वेल एज दे कैन बेयर देयर लिविंग कॉस्ट, विच इन फैक्ट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि स्टूडेंट्स कैन वर्क ओनली 16 आवर्स अ वीक लीगली, तो वो 16 आवर्स की जितनी पे बनती है उसके अंदर यू कैन नॉट कवर योर लिविंग कॉस्ट और योर ट्यूशन फ़ी। तो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं बेसिकली वो वहाँ जाके पैनिक हो जाते हैं, पैनिक करके कि जब उनको नज़र आता है कि वो जितने आवर्स उनको अलाउड हैं उसके साथ दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव, तो वो फिर इलीगल जॉब करना शुरू कर देते हैं। बाय इलीगल आई मीन्स कि वो ऐसे एम्प्लॉयर्स के पास चले जाते हैं हु ऑफर देम मोर देन 16 आवर्स, बट अगेन दैट इज़ नॉट लीगल। तो फिर इसमें ये बताइएगा कि इसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं? मतलब एक स्टूडेंट अर्निंग करना चाह रहा है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है,
تو پھر اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے؟ آفٹر افیکٹس سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اس وجہ سے اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں جس پرپز کے لیے وہ گئے ہوتے ہیں اپنی ڈگری کو اٹین کرنے کے لیے. موسٹ آف دا ٹائمز وہ جاب کی وجہ سے اپنی اس ڈگری کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ وہ ڈگری کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں تو ان کے لیے جو کریئر اپرچونیٹیز ہو سکتی تھیں بیکاز آف دیئر ڈگری وہ اس کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں. اور وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس دے کیپ ورکنگ آڈ جابس. اچھا سر یہ بتائیے گا یہ آڈ جابس ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے مگر ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یو کے کی آڈ جاب کیسی ہوتی ہے؟ جو اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے ان کو کسی بینک میں یا کسی ملٹی نیشنل میں جاب نہیں مل جانی. آبویس بات ان کے پاس یو کے کی تو ڈگری ہے نہیں, تو ان کو پھر کس طرح کی جابس کرنی پڑتی ہیں اور کس طرح کی کمپنیز میں کرنی پڑتی ہیں اور کس لیول پر کرنی پڑتی ہیں؟ Odd jobs actually UK کی بھی they are not much different from what we get in Pakistan. اسی طرح کی odd jobs جیسے یہاں پر لوگ سٹورز میں کام کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی گروسری سٹور میں الفتح وغیرہ یا اس طرح کے سٹور میں یا پیٹرول پمپس پہ لوگ کام کرتے ہیں. آڈ جابس یو کے میں بھی اسی طرح کی ہیں. جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں وہ ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں ایز ویٹر اور ان دا کچن, یا وہ گروسری سٹورز میں کام کر رہے ہیں یا پیٹرول پمپس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح کی جابس ان کو ملتی ہیں. ان کو اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے ان کو کوئی بڑا کوئی سوٹڈ بوٹڈ جاب ملنے کے اس طرح کے چانسز نہیں ہیں, ریئر ہیں. نہیں, اگر وہ مل سکتی ہیں اف دے فالو دا پراپر روٹ. پراپر روٹ کیا ہے کہ وہ جائیں, ٹھیک ہے, ڈیورنگ دیئر ڈگری وہ اپنی انکم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یس وہ 16 آورس کی جاب وہ کہیں پہ بھی کر لیں, جیسے کہیں ریسٹورنٹ وغیرہ میں یا بارز وغیرہ میں یا کہیں ایسی جگہ پہ. لیکن جب وہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یس دے کین اپلائی ان گڈ آرگنائزیشنز. وہ بینکس میں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں یا اس طرح کی گڈ آرگنائزیشنز میں اپلائی کر سکتے ہیں, دے کین گیٹ جابس. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جن اسٹوڈنٹس کو وہاں پر جو اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں یا جو لوگ یہاں سے اچھی کوالیفیکیشنز کر کے گئے ہوتے ہیں, اوبیسلی ان کو وہاں کے بھی سرٹیفکیشنز وغیرہ لینی پڑتی ہیں جی جی, کیونکہ وہ بہت سی ہماری ڈگریز کی ایکویلنس کو نہیں مانتے یا ورلڈ وائڈ نہیں مانا جاتا. تو جون سے لوگ وہاں پر اپنی ڈگریز ختم کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس فردر وہاں پر کام کرنے کی کوئی یو کے گورنمنٹ نے ایسی کوئی پالیسی رکھی ہوئی ہے پاکستانیز کے لیے کہ نہیں رکھی ہے؟ جی جی بالکل رکھی ہے. جیسے کرنٹلی یو کے نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ڈگری کمپلیشن کے بعد آپ کو دے گیو یو PSW وچ از پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا, جو کہ آپ کو فار 2 ایئرس ملتا ہے. آپ اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ جاب جب وہاں پر کرتے ہیں تو آفٹر 2 ایئرس یور امپلائرس کین ایکسٹینڈ یور ویزا, تو اس سے آپ بیسیکلی امیگریشن روٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا تو سر یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو لیونگ ایکسپینس ہے اوبیسلی ہر سٹی کا اپنا اپنا ہے, جی جی, بٹ ایک اوور آل آئیڈیا دیجیے گا کہ ایک بیچلرس کے لیے وہاں پر اکاموڈیشن کا ایکسپینس, فوڈ کا ایکسپینس کتنا کوئی ہوتا ہے, تو جی جی آئیڈیا ہونا چاہیے. جی اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈس آن یور وے آف لائف اوبیسلی. لیکن اگر ہم بیئر منیمم کی بات کریں تو بھی ڈپینڈس. جیسے لنڈن از ویری ایکسپینسو. اگر آپ لنڈن میں یا مانچسٹر میں کسی بڑی سٹی میں رہ رہے ہیں تو آپ کی لیونگ ایکسپینس, آپ کا رینٹل ایکسپینس اور آپ کی یوٹیلیٹیز وغیرہ اس حساب سے کافی زیادہ ہوتے ہیں. سو فار اے اسٹوڈنٹ پرابلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1000 to 12,000 pounds, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے لیونگ ایکسپینس کے حساب سے. کیونکہ نو دس از پر منتھ. دوبارہ بتائیے گا کتنے آپ کے اماؤنٹ؟ 1000 to 1200 pounds a month, جس میں اکاموڈیشن آپ کی, جس میں اکاموڈیشن ہے اور آپ کی یوٹیلیٹیز وغیرہ ہیں. اور یہ کیا شیئرنگ کے ساتھ؟ یہ میں آپ کو شیئرنگ کی بتا رہا ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ تر شیئرنگ میں ہی رہتے ہیں. آپ روم شیئر کرتے ہیں یا ہاؤس شیئر کرتے ہیں یا فلیٹ شیئر کرتے ہیں. اچھا عثمان یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستانیوں کو جو وہاں پر جاتے ہیں اسٹڈی ویزے پر یا امیگریشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں یا اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا وہاں سیٹل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو کن کن طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, تو وہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں چیلنجز سب سے بڑا تو ہوتا ہے آپ کا ایک لائف سٹائل چینج ہوتا ہے اوبیسلی, کیونکہ آپ ایک ڈفرینٹ کنٹری میں جا رہے ہیں. کچھ ہماری مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اپرچونیٹیز ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہاں جا کے بہت اچھی اپرچونیٹیز ایک دم سے مل جاتی ہیں, جو کہ
ہر دفعہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل اور ایفرٹ کے بعد کوئی اچھا کریئر اچھی جاب ملتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جو یہاں سے جانے والے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ادر دین دیٹ a big factor is home sickness. آپ جب یو کے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ہوم سکنس بہت زیادہ ہوتی ہے آن اسپیشل اوکیزنس لائک عید اور جتنے بھی ہمارے کلچرل ہیں اوکیزنس ان کے اوپر فیل ویری ہوم سک, کیونکہ ٹریولنگ از ناٹ سو ایزی بیک اینڈ فورتھ. اٹس ویری ایکسپینسو ٹو ٹریول بیک اینڈ فورتھ کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر اوکیزن کے اوپر پاکستان آ جائیں. تو سم ٹائمز پیپل اسپینڈ ایئرس اوور دیر وداؤٹ سینگ دیئر فیملی بیک ہوم. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیے گا کہ اینڈ میں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورس کو؟ اتنا لمبا آپ نے پیریڈ وہاں پر گزارا, آپ نے وہاں پر بڑی اسٹرگل کی, آج آپ نے اپنا وہاں پر مطلب اس ایرا ٹائم پیریڈ میں اپنا بزنس اسٹیبلش کیا, آپ آج ایک اچھے لیول پر وہاں پر اپنا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں خیر سے. تو میسج کیا کلوزنگ بالکل دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں, میسج آئی وڈ سے کہ یو کے از اے ویری گڈ کنٹری ٹو لیو ان. بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں, یو کین انجوائے اے ویری گڈ لائف اوور دیر. لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جس بھی میتھڈ سے یو کے جاتے ہیں آپ اپنا اسٹیٹس لیگل رکھیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں تو لیگلی کمپلیٹ یور اسٹڈیز, اپنی جاب لیگل وے سے کریں, اپنے کریئر کو لیگل طریقے سے پروسیڈ کریں, اپنا امیگریشن روٹ کمپلیٹ کریں. اور اس کے بعد اگر آپ نے جاب کیری آن کرنی ہے یا اگر آپ انٹرپرینورشپ میں آتے ہیں یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. لیکن اپرچونیٹیز کو آپ انجوائے تبھی کرتے ہیں, پروگریس تبھی کرتے ہیں, ایک فیملی لائف اچھی تبھی گزارتے ہیں when it is done through a proper legal way. بڑا اچھا آپ نے جی اپنے اتنے ایکسپیرینس سے آپ نے ہمارے ویورس کو بڑا اچھا میسج دیا, کیونکہ لوگ شارٹ کٹس کے چکر میں بس کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر چلے جائیں, اور اس چکر میں پھر لوگ بہت سے ایسے طرف چلے جاتے ہیں جن میں ان کو نہ کوئی فیوچر گروتھ ہوتی ہے, نہ کوئی کیریئر گروتھ ہوتی ہے, فیملی سے دور, اور سورس آف انکم بھی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ انلیگل جابس کرنی پڑتی ہیں. تو ویئرز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.